کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جھگڑوں میں جیتنے والے اکثر رشتے ہار جاتے ہیں؟ کیا سکون سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے؟ ہم لوگ اکثر دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں اتنی توانائی لگا دیتے ہیں کہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر گھر کے اندر ایک فریق سچا بھی ہو تو بھی میں دونوں کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ الفاظ چونکا دینے والے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ آئیے اس چھپی ہوئی بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت واصف سے جب پوچھا گیا کہ گھر میں جھگڑے نہ کریں، اب کوئی جیسا بھی ہے اسے قبول کرے، اس کی عملی شکل کیا بنے گی؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اگر گھر کے اندر ایک فریق سچا ہو تب بھی دونوں کو جھوٹا سمجھتا ہو۔ کیا کہا میں نے؟ اگر ایک سچا ہے پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ گھر میں جھگڑا موجود ہے۔ ایک سچا ہے تو دوسرا ساتھی جھوٹا ہے۔ جس نے ساتھی کو جھوٹا ثابت کر دیا اس نے اس سے بڑا اور کیا جھوٹ بولنا ہے کہ ساری انرجی اس نے ساتھی کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگا دی۔ اس نے اپنے ساتھی کو سچا نہیں بنایا بلکہ جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس لیے ساتھی کے ساتھ مہربانی کیا کرو۔ آپ تو اس طرح زندگی گزار رہے ہو جیسے ساتھی کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہو کہ یہ ہے وہ عذاب جو تو نے میرے اوپر گرایا ہے۔ آپ کا ساتھی اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی عطا ہے۔ اس بات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر راضی ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ جو تعلق بنا لیے اللہ ان پر رحم کرے۔ گھر میں تعلق خوشگوار بنا لو، ناگوار کو گوارا کر لو۔ مطلب یہ کہ اگر ذہنی طور پر لاتعلقی ہو چکی ہے اور سب اپنی اپنی لائن چل رہے ہیں، وہ اپنی لائن چل رہے ہیں اور اپنی لائن چل رہے ہیں، تو اس تعلق کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ بس یہ محنت کر لو، مشکل بات تو کوئی نہیں۔ تھوڑی سی محنت کر لو جس طرح کبھی پہلے زمانے میں کی ہوگی، پھر وہی پرانی یادیں بحال کرو۔ پرانے خط جو خوشبودار تھے انہیں دوبارہ ٹھیک کر لو۔ میں تو آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ جب کبھی ہاؤس ڈیوائیڈ ہوگا تو وہاں دنیا کا کوئی آدمی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤس میں کوئی شخص دل جمعی سے بات نہیں کر سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤس میں مہمانوں کی بڑی توہین ہوتی ہے اور ہم سب بڑے رسپیکٹڈ مہمان ہیں۔ مہمان بلانے کا تقاضا یہ ہے گھر کا ماحول رسپیکٹ فل ہو۔ اگر آپ گھر میں خوشگوار رہو، آپس میں خوش رہو، تو ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں۔ کس بات پر خوش ہو جاتے ہیں؟ کہ گھر والے خوش باش رہیں۔ بچوں کو تمیز سکھایا کرو، گھر میں اکٹھے رہا کرو۔ یا تو آپ ہمارے آنے سے پہلے ایک دوسرے کو فارغ کر چکے ہوتے، مگر اب ہمارے آنے تک نہیں کیا تو اب ہمارے آنے کے بعد بھی نہ کرنا۔ مثلاً ایک آدمی آتا ہے میرے پاس اور اس کی بیوی بھی ساتھ آ کر ملی، دونوں ہمارے تعلق میں آ گئے۔ اب ایک نے دوسرے کو چھوڑ دیا، ہمیں دونوں ملنے آتے ہیں۔ ایک کو ہم ادھر جا کے ملیں گے اور ایک کو ادھر۔ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے؟
اس لیے ہم دونوں کو نہیں ملیں گے بلکہ تا قیامت نہیں ملیں گے، کیونکہ جب ہمیں ملے تھے تو اکٹھے تھے، اور اب بتا رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے ڈیوائیڈڈ ہاؤس سے گھبراتا ہوں۔ اللہ تمہارے گھروں کو قائم رکھے۔ ناظرین، اس گفتگو سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گھر محبت اور برداشت کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، ثبوتوں اور جیتنے کے جذبے پر نہیں۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتا تو ضروری نہیں کہ وہ برا انسان ہے، شاید وہ آپ سے مختلف ہے۔ رشتے ثابت نہیں کیے جاتے، نبھائے جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو ایک بار پھر وہ دن یاد کرے جب سب کچھ شروع ہوا تھا۔ پرانے جذبوں کو زندہ کریں اور محبت کو ایک بار پھر موقع دیں۔ گھر جب ٹوٹتے ہیں تو صرف دیواریں نہیں گرتی، دل بکھرتے ہیں، نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات دل پر نقش کر لیں کہ ناگوار کو گوارا کر لو، تعلق کو بچا لو۔ اللہ کرے آپ کے گھر قائم رہے، محبتوں سے بھر جائے، برداشت، شفقت اور ادب سے لبریز ہوں، اور آپ کی اولاد ایسے گھروں میں پروان چڑھے جہاں آواز بلند نہیں ہوتی بلکہ محبت گونجتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔